بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعل کے عصاک، معجزہ اول، معجزہ اولا، اور ڈال اپنا ڈنڈا۔ پس جب دیکھا اس کو تہتزو، وہ حرکت کر رہا تھا جیسا کہ وہ پتلا سانپ ہے۔ واللہ مدبرا، مڑے حضرت مدبرا، پیٹھ دے کر، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ، یہ ولم یعقب کیوں کہا؟ بعد نے کہا کہ یہ بلا مدبرا کی کیفیت کا بیان ہے، یعنی حضرت موسیٰ اتنے تیز مڑے اور تیز بھاگے کہ مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ سانپ تھا نا بھائی، اور صحیح یہتزو تہتزو، اور حرکت بھی اس کی تھی پتلے، یعنی تیز حرکت کر رہا تھا۔ تو یوں ڈنڈا اور شروع سانپ، تو حضرت بلا مدبرا ولم یعقب۔ اور دوسرا یہ کہ حضرت نے مڑ کے نہیں دیکھا، اگر مڑ کے دیکھتے تو نہ بھاگتے، کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ حرکت کر رہا تھا۔ وہ یار اس کو مہربانی کر کچھ خود بھی سمجھا کرو کہ کیا ہو رہا ہے۔ ولم یعقب، اور مڑ کے بھی نہیں دیکھا، واپس اگر پیچھے دیکھتے تو بھاگتے نہیں، کیونکہ بھاگا تب جاتا ہے کہ حملہ آور ہو، وہ حملہ نہیں کر رہا تھا۔ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میں نہیں خوف کرتے میرے سامنے میرے حضور المرسلون۔ ناظم صاحب کو بلا کے لیا۔ بھائی یہ چلا نہیں سکتے، ان کو بٹن بھول جاتے ہیں روزانہ۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، لاؤڈ سپیکر بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو آپریٹر ہے نا، یہ 2 نہیں 10 نمبر ہے۔ انی لا یخاف لدی، بے شک میں، لا یخاف نہیں خوف کرتے میرے حضور میں، المرسلون رسول، یعنی بوقت اعطائے رسالت، الا من ظلم، مگر، یہاں الا لیکن کے معنی میں ہے، لیکن من ظلم، لیکن جو انسان ظلم کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَخَافُ، پس وہ خوف کرتا ہے، ثم بدل، پھر تبدیل کرتا ہے، حسناً، حسناً بالتوبۃ، بعد سوء، بعد سوء کے، فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، بس بے شک میں بہت معاف کرنے والا، رحیم، رحم کرنے والا ہوں۔ یہاں پر بھی ذرا خیال رکھو، یہاں پر لفظ آ رہے ہیں کہ یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈر نہیں، انی، یہ جملہ معلل ہے، یہ علت ہے، بے شک میں، لا یخاف لدی، نہیں خوف کرتے میرے حضور المرسلون، مرسلون رسول۔ اب یہاں پر اشکال ہے، اشکال یہ ہے کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، کہ میرے حضور رسول نہیں ڈرتے، اور حضرت موسیٰ ڈر گئے تو مطلب حضرت موسیٰ رسول نہیں؟ اوپر فرمایا نا حضرت موسیٰ بلا مدبرا ولم، تو اب کیا فرمایا کہ میرے حضور مرسلون رسول نہیں ڈرا کرتے، تو کیا مطلب ہوا کہ حضرت موسیٰ پہلے سے بھی خراب کیا، اب چھوڑ دیں، آپ کو سمجھ نہیں۔ لدی المرسلون، میرے، تم 2 کو کل میں نے کہا اس کو
کرو آج چھٹی کے بعد دونوں مجھے باہر ملنا، جب چھٹی ہو دونوں تشریف لے آؤ۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میں نہیں خوف کرتے میرے حضور المرسلون۔ ہاں بھائی جواب یہ ہے کہ لا یخافو سے مراد ہے لا یتضررو، نہیں نقصان اٹھاتے میرے حضور المرسلون، بھیجے ہوئے بوقت اعطائے رسالت، الا من لیکن من ظلم فإنہ یخاف انہ یتضرر۔ یہ نیچے حاشیہ ذرا دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میرے حضور میں رسول نہیں ڈرا کرتے، حالانکہ موسیٰ تو ڈر رہے ہیں۔ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رسول نہیں، حالانکہ آپ کو نبوت مل چکی ہے۔ الجواب انی لا یخاف بمعنی لا یتضرر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بوقت اعطائے رسالت رسولوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لہذا آپ مت ڈریں۔ الا من ظلم، مگر وہ انسان جو ظلم کرتا ہے بے شک وہ ڈرے گا۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لا یخاف بمعنی لا یتضرر، صحیح کر لو، لا یتضرر یعنی تکلیف نہیں اٹھاتا، اور الا بمعنی بل یا لیکن ہے جو ترقی کے لیے ہوتا ہے۔ اس صورت میں حاصل یہ ہوگا اے موسیٰ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا تاکہ کوئی مجھ سے ڈر کر بھاگے، بلکہ اگر کوئی ظلم کرنے کے بعد توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے تو میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں اور اس پر بھی رحم کرتا ہوں، کیونکہ میں غفور الرحیم ہوں۔ آج حضرت البانی یا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ ان کی یہ تقریر ہے۔ بہرحال یہ جو اشکال تھا وہ ختم ہے۔ انی لا یخاف لدی المرسلون الا من ظلم ثم بدل حسنا وادخل یدک فی جیبک، بس گزارا ہے لیکن صحیح نہیں ہے پھر بھی، وادخل یدک فی جیبک، ابھی رہنے دو، معجزہ ثانیہ، ادخل یدک داخل کر اپنا ہاتھ، فی جیبک اپنے جیب میں، تخرج بیضاء من غیر سوء نکلے گا چمکتا ہوا بغیر سو کے اور بغیر بیماری کے، پیت سے آیات ارسلنا، پیت سے آیات بھیجا ہم نے بھی 9 نشانیوں کے طرف فرعون اور اس کی قوم کے، انہم یہ علت ہے اس لیے کہ بے شک تھے وہ کانو قوما فاسقین، قوم فاسقین، حد انسانیت سے نکلی ہوئی۔ پیت سے آیات اس کے 2 معنی، بعض نے کہا کہ 9 معجزات ان 2 کے علاوہ تھی، عصا اور ید بیضا، اور بعض نے کہا کہ ان 2 سمیت، تو اگر علاوہ ہوں تو پھر فی سے آیات فی ما کے معنی میں ہوگا، 7 9 آیات کے، یعنی 2 یہ اور 9 اور 7 ہو تو پھر فی اپنے معنی میں ہے۔ کو انہم کانوا قوما فاسقین، بس جب آ گیا ان کے پاس آیاتنا، ایتے ہماری مبصراتن بینتن واضحتن ظاہرتن، تو مبصرہ
روشن آیات سمجھانے کے لیے، قالو اناد قوم، کہا انہوں نے، ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے واضح، وجحدوا بہا، اور انکار کیا انہوں نے جان بوجھ کے ان آیات کا، واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ یقین کر چکی تھی ان آیات کے دلیں ان کی، ظلما وعلوا، عذروئے ظلم کے، بعلوا، اور علو کے یا ظلم کی وجہ سے، لأجل ظلمہم وعلوہم، یا ظالمین عالینا، کہ اس حال میں کہ ظلم کرنے والے تھے اور تکبر کرنے والے تھے، یا ظلم کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پس دیکھ کیسے تھا انجام فساد کرنے والوں کا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ جاہدوا بہا، ضمیر کا مرجع آیات کے، اور جہود کا معنی پڑا ہوا ہے اناد کی وجہ سے انکار کرنا۔ واستیقنتھا، یہ جملہ حالیہ ہے، حالانکہ یقین کر چکی تھی ان آیات کا، انفسہم، ان کے جی اور ان کے دل، وہ اندر سے یقین تھا لیکن یہ یقین اضطراری تھا، اس لیے اسے ایمان سے تعبیر نہیں کیا جاتا۔ تو یقین بساؤ کا تو ہوتا ہے لیکن اضطراری، وہ ایمان نہیں۔ کون سا یقین ایمان بنتا ہے؟ اختیاری یقین۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ، یہ قصہ ثانی ہے، اور البتہ تحقیق دیا ہم نے داؤد اور سلیمان کو، یہ نعمت مشترکہ اول ہے، علم شریعت اور ملک داری، وقالا، نعمت شکر ہے، الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادی، دونوں نے کہا تمام صفات کار سازیہ مختص ہیں ساتھ اللہ کے، الذی فضلنا، جس نے فضیلت دی ہمیں اوپر بہت سارے اپنے بندوں پر، المؤمنین، ایمان والوں پر، علی کثیر من عبادی کہا کیونکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یہ دونوں نبی تھے، اور ممکن ہے کہ کتب سابقہ میں ہمارے نبی کا تذکرہ پڑا ہو، اس لیے کہتے ہیں علی کثیر من عبادی، سب بندوں پہ نہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عجز اور انکساری کی وجہ سے کہا علی کثیر من عبادی۔ اس میں حاشیے پہ لکھا ہے کہ اس علم سے مراد کیا ہے؟ علم الدین والحکم، وفی الآیت دلیل علی شرف العلم، اس آیت میں دلیل ہے علم کے شرف کی، اور تقدم حملتہ، اہل علم کے متقدم ہونے کی، اور تقدم یعنی ان کے مرتبہ کی، اور اس کے، اور نعمت علم کی اجل النعم میں سے ہے جس کو دی جائے اسے فضل دیا گیا، کثیر من عبادہ، جن کو نبی پاک نے فرمایا ورثۃ الانبیاء۔ تو یہ ورثۃ الانبیاء کیوں فرمایا؟ قرب کی وجہ سے، کہ ان کو ایسا شرف اور منزلہ حاصل ہے جو نبوت کے قریب کا درجہ ہے، اور نبوت کے پڑوس کا درجہ اور منزلت ہے۔ تو اس سے فضائل علم کا باب جتنا ہے وہ علماً پہ علماء نے باز کی، اور دونوں نے اس کا شکر کیا الحمدللہ۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ آیا کہ ایک تو علم جب کوئی نعمت ہو تو یہ شکر بطور تحدیث نعمت کے، یعنی بیان بھی، اور شکر یہ بیان بھی بطور شکر کے ہوتا ہے۔ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔